بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈس، ایدی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس دی ملٹی آنسر فار دی پوئم آل دی ورلڈ از اے اسٹیج ریٹن بائی ولیم شیکسپیئر. اس سے فرسٹ ویڈیو میں جو اس کا فرسٹ پارٹ تھا اس میں نے آپ کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن، کچھ آپ کے ساتھ یونیک میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر وہ نہیں واچ کی تو آپ لازمی سے واچ کریں. یہاں اوپر جو ہے وہ لنک آ رہے ہوں گے. فرسٹ پہ جو لنک آئے گا وہ اسی پوئم کا ہے. ادروائز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں ماڈرن ایسے شارٹ سٹوری وغیرہ کے. اگر وہ آپ واچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ واچ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ کافی ہیلپ فل نوٹس ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ریڈ بٹن ہے اسے کلک کیجیے، ساتھ بیل آئیکن اسے پریس کیجیے. Write a note on Shakespeare's accurate observation of life in all the worlds is a stage. کہ یہ جو پوئم ہے شیکسپیئر کی، اس میں اس کی زندگی کے متعلق جو ایکوریٹ آبزرویشن ہے، جو صحیح، بالکل صحیح اس کا جو مشاہدہ ہے زندگی کا متعلق، اس پہ ایک نوٹ لکھیں. What are the 7 ages of man؟ انسان کے وہ 7 ادوار، دور کون سے ہیں جو اس پوئم میں مینشن کیے گئے ہیں. وٹ آر دی تھیمز آف دی پوئم آل دی ورلڈ دا اسٹیج. یہ جو پوئم ہے اس کے مرکزی خیال لکھیں. ٹھیک ہے جی، اس کا جو تھیم ہے وہ لکھیں. وٹ آر دی 7 ڈفرینٹ رولز دیٹ ایوری مین اینڈ وومن ہیز ٹو پلے آن دی اسٹیجز آف دس ورلڈ. اس دنیا کے یہ جو ایک اسٹیج ہے، جیسے اس پوئم میں کہا گیا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے، اس میں جو ہر عورت اور ہر مرد کو، میل اینڈ فیمیل دونوں میں سے ہر ایک کو جو کردار ادا کرنے پڑتے ہیں، وہ کون سے 7 کردار ہیں وہ لکھیں. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ہیز شیکسپیئر اسٹڈیڈ دی ڈفرینٹ اسٹیجز آف مینز لائف. اس نے انسان کے یہ جو 7 ادوار ہیں مختلف، کیسے ان کو اسٹڈی کیا ہے، کیسے ان کو پڑھا ہے، اور پھر اپنے کیسے خیالات کے، یہ اپنے پوئم کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ملٹی آنسر ہے. یہ بھی کچھ امپورٹنٹ کویسچن تھے، کچھ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. ان کے لیے یہ ایک ملٹی آنسر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ تمام کسی بھی کویسچن کے ریلیٹڈ آپ لکھتے ہیں اس پوئم کے، تو انشاءاللہ آپ اگر مسٹیک نہیں کرتے تو ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دے کے جائے گا، یہ گارنٹی ہے. دی گریٹ ڈراماٹسٹ آف ایلزابتھن ایج. یہ ایک کون سا ایج ہے ایلزابتھن؟ یہ جو برطانوی ملکہ ایلزابتھ ہے اس کے زمانے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ زمانہ کب تک تھا؟ وہ تھا 1558 سے لے کے 1603 تک. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ 1558 سے 1603 تک کا یہ ایج ہے، اس وقت تک کا یہ زمانہ ہے. انگلستان کی وہ ملکہ ایلزابتھ جو اول تھی. ٹھیک ہے جی. یہ اس زمانے کہتے ہیں کہ اس زمانے کا شیکسپیئر اس زمانے کا جو ہے ایک یہ ڈراماٹسٹ ہے، ڈرامہ نگار ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہیز ڈیوائڈیڈ اے مینز لائف فرام سن رائز ٹو سن سیٹ انٹو 7 پارٹس. کہ اس دور کے اس ڈرامہ نگار شاعر نے انسانی زندگی کو شروع سے، جب سے اس کی زندگی یعنی طلوع سے آفتاب غروب تک، یعنی شروع سے آخر تک، یعنی کہ ولادت سے موت تک، اس نے 7 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. ہی کمپیئرڈ دی ورلڈ ود دی اسٹیج. اس نے جو ہے وہ دنیا کو ایک اسٹیج کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اس کا موازنہ کیا. اینڈ آل ہیومنز بینگز ود ایکٹرز. اور تمام جو اس میں انسان ہیں ان کا ان کرداروں کے ساتھ، ایکٹرز کے ساتھ موازنہ کیا ہے. اسٹیج، دنیا کا اسٹیج کے ساتھ، اور دنیا میں موجود انسانوں کا اسٹیج میں موجود ایکٹرز کے ساتھ. ہی ڈسپلیز گریٹ انسائٹ. اس نے بہت ہی بصیرت کو واضح کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بہت کام کی باتیں جو ہیں ان کو ڈسپلے کیا ہے. اینڈ انلائٹنس، اور روشنی ڈالی ہے، دی ٹرو کریکٹرسٹکس آف ایوری ایج ود کی فیکٹس. اس نے بنیادی حقائق کے ساتھ زندگی کے ہر جو تمام دور ہیں، تمام دور کے تمام امتیازی خصوصیات، جو حقیقت میں امتیازی خصوصیات ہیں، اصل میں وہ کون سا دور ہے یا اصل میں وہ کیا رول پلے کر رہا ہے، ان پر روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے جی. حقائق کے ساتھ اس نے ہر دور کی وضاحت کی ہے، بچپن میں، بڑھاپے میں، جوانی میں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہیں وہ بھی نیچے جو ہے اس کو بریفنگ کے ساتھ. اینڈ دس از دی تھیم آف دی پوئم. ایٹ دی فرسٹ اسٹیج وہ کہتا ہے، یہ اس پوئم کے اکارڈنگ ہے
کہ پہلی سٹیج میں اے مین از اے بیبی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو پھر یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. ایٹ دی سیکنڈ اسٹیج ہی از اے برائٹ بوائے، وہ ایک بڑا جو ہے وہ جوشیلا لڑکا بن جاتا ہے، بڑا خوبصورت خوبرو بن جاتا ہے. اینڈ گوز ٹو اسکول انویلنگلی، نہ چاہتے ہوئے اسکول جاتا صحیح ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے. ایٹ دی تھرڈ اسٹیج، تیسری اسٹیج، ہی بیکمس اے لور، اے مین آف آئیڈیاز، وہ ایک عاشق مزاج بن جاتا ہے اور ایک نظریات کا حامل انسان بن جاتا ہے. ایٹ دی فورتھ اسٹیج، چوتھی جو منزل ہے، چوتھا جو دور ہے ایک انسان کی زندگی کا ان ساتوں میں سے، ہی بیکمس اے سولجر، اے لسٹی اینڈ پلکی، وہ ایک سپاہی، ایک قوی جو ہے فوجی بن جاتا ہے. لسٹی اینڈ پلکی، ایک جری، ایک قوی، ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دی ففتھ اسٹیج آف ہز لائف ہی بیکمس اے جج آف پیس، وہ انصاف کا علمبردار بن جاتا ہے، انصاف کا جو ہے وہ پہرے دار بن جاتا ہے. ریٹائرڈ یعنی کہ وہ انصاف کا قاضی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جج بن جاتا ہے. ریٹائرڈ مین آف ایکٹیو لائف، زندگی موجودہ یا پھر متحرک زندگی جو ہے اس سے وہ تھک جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے. ایٹ دی سکستھ اسٹیج، اور وہ اپنی زندگی کی جو اس پوئم کے اکارڈنگ سیکنڈ لاسٹ اسٹیج ہے، یعنی چھٹی اسٹیج، ہی بیکمس این اولڈ مین، وہ ایک بوڑھا انسان بن جاتا ہے. ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل، یہ اس لیے یہ ایک میٹافر یوز کیا گیا ہے. میٹافر جو استعارہ سمجھتے ہیں نا آپ، کہ یعنی کہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی جگہ انسان ہاسپٹل جاتا ہے تو ہاسپٹل ہی اسے کہہ دیا گیا، یہی میٹافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ وہ بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے. ایٹ دی سیونتھ اینڈ دی لاسٹ اسٹیج آف ہز لائف ہی بیکمس این اینشینٹ تھنگ، وہ ایک پرانی بوسیدہ چیز بن جاتا ہے اس اسٹیج پہ آ کے. اے ویسٹ آف ٹائم، صرف وقت کا ضیاع بن جاتا ہے. دس اسٹیج ریڈیوسز اے مین ٹو نتھنگ، یہ جو دور ہے، یہ جو اسٹیج ہے، یہ ایک انسان کو کم کر دیتی ہے ٹو نتھنگ، کسی چیز کے نہ ہونے تک، یعنی کہ اس کو کچھ بھی نہیں رہنے دیتی، ختم کر دیتی ہے. اینڈ آف کلرفل لائف، اس کی زندگی، رنگ برنگی زندگی کا یہ اختتام ہے. سو وی کم ٹو ناؤ، لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ڈیتھ از ڈیلائٹفل ہائیڈنگ پلیس فار ویئری مین، یہ لازمی سے اور ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھیے گا، یہ کیوٹیشن اسے سمجھ لیں. کافی اگر پیپر چیک کر آپ کا اگر آپ صحیح لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، یعنی ایک گیسچر ہے یہ. اچھا جی، کہ اس کی میننگ ہے جی، زندگی ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی چھپنے کی جگہ ہے. کن کے لیے؟ فار ویئری مین، تھکے ماندے، ٹھیک ہے جی، دنیا سے جو تھک چکے ہیں، جو اب بس نکارہ ہو چکے ہیں، خستہ حال انسانوں کے لیے. In this poem, the poet brings into light a very sensitive, delicate and philosophic subject. کچھ لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایسے کچھ کوشچنز ہیں اور ان کے آنسرز ہیں جو کہ اسی کے ساتھ دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لازمی سے انہیں بھی واچ کر لیجیے گا، ویڈیو کو پاؤز وغیرہ کر کے آپ دیکھتے رہیے گا اور انہیں اچھے سے سمجھ لیجیے گا. ان دس پوئم، اس پوئم میں جو شاعر ہے وہ روشنی ڈالتا ہے ایک بہت ہی حساس، نازک اور ایک فلسفیانہ مضمون پر. دی لیونگز، کہ یہ جو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ وہ جو ہے انسان ہیں یا جانور ہیں، آر جسٹ دی ڈیڈ آن ویکیشن، یہ تو چھٹیوں پر بیچارے مردہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے سمجھ لیں. اور اینڈ لائف از اے ڈیزیز، اور زندگی ایک بیماری ہے. اینڈ دی اونلی ڈفرینس بٹوین ون مین اینڈ اندر، کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان صرف فرق جو ہے از دی اسٹیج آف دی ڈیزیز، وہ بیماری کا فرق ہے. ایٹ وچ ہی لیوز، کہ جس میں وہ رہ رہا ہے. یعنی اگر کوئی ایک دوسری زندگی کی دوسری سٹیج میں ہے تو یہ یعنی کہ بیماری کی ایک یہ بھی ایک بیماری کی سٹیج ہے، لیکن اس میں ذرا وہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک برائٹ بوائے ہوتا ہے، ذرا بیماری تھوڑی کم ہوتی ہے. اگر کوئی لاسٹ سٹیج پہ ہے تو ایسے ہی ہے کہ وہ بیماری کی لاسٹ سٹیج پہ، ٹھیک ہے جی. یہی ایک دو انسانوں کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس ہے. لاسٹ میں کیوٹیشن ہے، اچھے سے یاد کر کے لکھنے کی کوشش کیجیے کہ لائف از ون لانگ پروسیس آف گیٹنگ ٹائرڈ. بچلر، کہ یہ کہتا ہے کہ زندگی ایک تھکنے کا بہت لمبا عمل ہے. یہ تھکنے کا ایک بہت لمبا عمل ہے. کوئی 95 ایئرز اگر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے تو یہ بھی تھکنے تک کے لیے اس نے ایک لمبا جو ہے وہ پروسیس کیا ہے. سو لاسٹ میں کوشچنز آپ کے سامنے وہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ انہیں اچھے سے پاؤز کر کے ویڈیو دیکھیے، سمجھیے کیسے ان کو آنسر کیا گیا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لازمی سے لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں. اللہ حافظ.